آج کی سٹوری ہے ایک بہت ہی پراؤڈی اور مغرور ہاتھی کی، یعنی کہ ایلیفینٹ کی، جو کہ جنگل میں رہتا تھا اور اسی جنگل میں رہنے والی ایک معصوم لیکن چالاک اور سبق سکھانے والی چیونٹی کی۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، سو میری یہ کہانی اینڈ تک دیکھیے گا ضرور۔ اور کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کڈز ہب آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی کہانی۔ اور کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک جنگل میں سب جانور اور ہاتھی رہتا تھا، اور ہاتھی بہت زیادہ پراؤڈی اور ظالم تھا اور اسے اپنے زور پہ اور اپنی طاقت پہ بہت زیادہ غرور تھا۔ ہاتھی آئے دن جنگل کے سبھی جانوروں کو تنگ کرتا رہتا تھا اور انہیں ڈراتا رہتا تھا، کبھی گائے، کبھی کوئی جانور تو کبھی کوئی جانور۔ مطلب ہاتھی اپنے طاقت کا پورا استعمال کر کے جانوروں کو ڈرا کے رکھتا تھا، یہاں تک کہ جنگل کے بادشاہ یعنی کہ شیر کو بھی تنگ کرنے سے پیچھے نہیں رہتا تھا ہاتھی۔ ایک دن ایک بلی جنگل میں کھیل رہی ہوتی ہے اور اچھل کود رہی ہوتی ہے کہ وہ دور سے دیکھتی ہے کہ ایک ہاتھی اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہی ہاتھی ہے جو بہت زیادہ غرور میں رہتا ہے ہر وقت۔ تو ہاتھی آ کے بلی کو کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کرو، یہ تو میری جگہ ہے۔ بلی کہتی ہے نہیں، یہ جنگل پورا ہم سب جانوروں کا ہے، ہم سب مل کے رہتے ہیں یہاں پہ۔ ہاتھی جب یہ بات سنتا ہے تو ہاتھی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ ہاتھی غصے میں آ کر بلی کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے۔ بلی بیچاری وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتی ہے اور ہاتھی اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، لیکن بلی اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ہاتھی ویسے ہی بے سود رہ جاتا ہے۔ جنگل میں موجود جانوروں کے ساتھ ساتھ جنگل میں رہنے والے حشرات بھی ہاتھی سے بہت تنگ تھے۔ ایک دفعہ ایک چیونٹی اپنا کھانے کا سامان لے کر اپنے گھر جا رہی ہوتے کہ وہاں پہ ہاتھی آ جاتا ہے اور آ کے چیونٹی کو بھی تنگ کرنے لگ جاتا ہے۔ چیونٹی بیچاری بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہاتھی سے کہتی ہے کہ میرا راستہ چھوڑو، آگے برسات آ رہی ہے تو اپنا کھانے کا سامان جمع کر رہی ہوں، میرا راستہ چھوڑو۔ لیکن ہاتھی کیا کرتا ہے، اس چیونٹی کے اوپر پانی پھینک دیتا ہے اور وہ جو کھانا لے کے جا رہے تو وہیں پہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت چیونٹی بیچاری وہاں سے چپ کر کے چلی جاتی ہے اور ہاتھی اسے دیکھ کے ہنستا رہتا ہے۔ چیونٹی بیچاری بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کا جمع کیا گیا کھانا سارا ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ کس وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ہاتھی اس کے اوپر پانی پھینک دیتا ہے۔ چیونٹی یہ سب برداشت کر کے بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ کس طرح میں ہاتھی کو سبق سکھاؤں تاکہ وہ جنگل کے باقی جانوروں کو بھی تنگ کرنا چھوڑ دے۔ چیونٹی یہی سوچ رہی ہوتی ہے اور دعا کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک دفعہ موقع دے کہ میں اس ہاتھی کو سبق سکھا سکوں اور وہ ہاتھی غرور کرنا چھوڑ دے۔ ایک دفعہ ہاتھی جنگل میں سو رہا ہوتا ہے اور چیونٹی وہاں پہ آ جاتی ہے۔ چیونٹی وہاں پہ جب پہنچتی ہے تو اسے ترکیب سوچتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ ہاتھی کو سبق سکھانے کا یہ بہت اچھا موقع ہے، اور چیونٹی کیا کرتی ہے، جلدی سے ہاتھی کی سونڈ میں گھس جاتی ہے۔ سونڈ کے اندر گھستے ہی چیونٹی ہاتھی کو سونڈ کے اندر کاٹنا شروع کر دیتی ہے اور ہاتھی کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ درد سے ہاتھی زور زور سے چیختا ہے، چلاتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے کیونکہ اسے بہت زیادہ درد ہو رہا ہوتا ہے۔ چیونٹی جب یہ شور سنتی ہے اسے بہت اچھا لگتا ہے اور پھر وہ مزید ہاتھی کو اندر سے کاٹنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سب ہاتھی سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، وہ مزید چیختا ہے اور اڑ اڑ کے گرتا ہے نیچے۔ لیکن چیونٹی اپنا کام جاری رکھتی ہے اور ہاتھی کو اندر سے کاٹتی رہتی ہے، لیکن کچھ دیر بعد ہاتھی کی چیخیں سن کر چیونٹی کو ترس آ جاتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اب بس کر دینا چاہیے، تو اس لیے چیونٹی ہاتھی کے سونڈ سے باہر نکل آتی ہے۔
इस सब के बाद चींटी हाथी के सामने खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है, सुनाओ अब कैसा लगा, कैसे तुम जब जानवरों को तंग करते हो तो नहीं इसी तरह ही तकलीफ होती है। हाथी पहले तो गुस्से होता है लेकिन फिर डर जाता है कि कहीं फिर ना घुस जाए, इसलिए फिर हाथी चींटी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, और वादा करता है कि मैं आइंदा किसी भी जानवर को तंग नहीं करूँगा। ये बात कहकर हाथी चींटी को वहीं पे छोड़ के खुद वहाँ से चला जाता है। अब चींटी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो हाथी को सबक सिखा चुकी होती है और जंगल के सभी जानवरों की जान भी छुड़वा चुकी होती है उसके कहर से। जी तो बच्चों, उम्मीद है आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल किड्स हब ऑफिशियल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। अल्लाह हाफिज़।